السلام علیکم ممبرز اینڈ ویورز آف ٹریڈنگ آن لیول وائی نیوز۔ ویکینڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ٹریڈنگ ٹیکنیکس اور ایجوکیشن پہ کچھ بات ہو سکے۔ تو یہاں پر میں نے کچھ جو سائیکالوجی آف مارکیٹ سائیکل ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ تو جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے، اس پہ وہ ضرور توجہ دیں۔ اس ویڈیو کو سنیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ اور 3 دفعہ۔ جو ہمارے ٹریڈر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں، فوریکس میں، نیسڈیک S&P 500 میں، گولڈ میں، کروڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں سکھانے کے لیے۔ اگر ہم تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو جب آپ اسپیسیفک اسکرپٹ کالز دیتے ہیں ہمیں واٹس اپ کر کے، تو وہ ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اسکرپٹ کال کی لسٹ جو ہوتی ہے وہ کافی لمبی اور ہمارے ممبرز ریکویسٹ پر اور ہماری اپنی ریکمنڈیشن پر تیار ہوتی ہے۔ تو آپ کے سوالات میں اگر اسکرپٹ کے حوالے سے کوئی بات آئے تو ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر پاتے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کیجئے اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ آزادی آفر میں بہت اوور ویلمنگ رسپانس آیا اور لوگوں نے جوائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ابھی میرے خیال میں 10 دن ہوئے ہیں، اور 10 دن کے اندر انہوں نے کیا بینیفٹ لیا ہے یہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور بینیفٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کون سی غلطیوں کو سمجھ لیا اور اس کو درست کرنا شروع کیا۔ وہ بیسیکلی ان کی اچیومنٹ ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو اپنے اسپیسیفک اسٹاک پہ بات کرنی ہو تو پھر آپ کو ٹریڈنگ آن لیول سے ناطہ جوڑنا پڑے گا، اور باقی رہی ایجوکیشن اور 100 انڈیکس کی کال، ہم اسی طرح آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے اپنے وائی نیوز یوٹیوب چینل پہ۔ وہاں پر تمام تر ویڈیوز موجود ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ اس کو فالو کریں گے۔ اب ہم چلیں گے آج کے لیسن پہ۔ اس لیسن کے بعد ہم مارکیٹ سائیکل کو ڈسکس کریں گے، پھر تھوڑی سی بات ڈائیورسفیکیشن پہ کریں گے اور اس ویڈیو کو کلوز کریں گے۔ چونکہ ویڈیو کا دورانیہ اتنا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ 100 انڈیکس کی کال آپ کی متاثر ہو، اس لیے میں نے اس کو اس سے تبدیل کر دیا اور صرف اس کو اسپیسیفکلی ایک الگ ویڈیو بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ Dare to lose the money is the ability to make big profits in these markets۔ اگر آپ یہ ہمت رکھتے ہیں کہ نقصان کی ہمت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو نقصان برداشت نہیں کر سکتا وہ کاروبار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب نقصان ہوتا ہے تو وہ انسان کے دماغ کو بھی کافی شوق پہنچاتا ہے۔ تو جس آدمی میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر سکے، تو بہتر ہے کہ ٹریڈنگ سے، کاروبار سے پرہیز کرے، سیدھے نوکری کرے، اپنا کوئی ایسا کام کرے جس میں لگی بندے پیسے ملیں۔ یہ ایک جنرل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر خوف پیدا رہے گا کہ یار میری ٹریڈ لوز ہو جائے گی، میری ٹریڈ لوز ہو جائے گی، تو آپ پروفیٹیبل ٹریڈ کا ڈیسیشن نہیں لے سکیں گے۔ ڈرا ہوا آدمی اکثر مارکیٹ سے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ او ہو مارکیٹ میں بڑی مندی ہے۔ جب مارکیٹ اوپر چلنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے او ہو مارکیٹ تو بہت اوپر آ گئی ہے، اب تو گرے گی نیچے۔ تو ہر صورت میں وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم گلمس آف دی لاسٹ ویک پہ۔ اچھا جناب، جو گلمس آف دی لاسٹ ویک ہیں اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ لاسٹ ویک جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم مومنٹم کو چیس کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک موو بنانا چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلز، اور 48,156 405 اس کا اٹموسٹ ایریا ہے۔ سچویشن اوورال بلز کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ جو پہلی 2 ریزسٹنسز ہیں ان کو یہ توڑیں، کیونکہ ایک کنجسشن ایریا پایا جاتا ہے۔ اگر وہ کنجسشن ایریا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جا کے مارکیٹ کے اندر تیزی پیدا ہو جائے گی،
اور پھر مارکیٹ جو 48,000 کا لیول ہے اس کی طرف جو ہے اس کو آنر بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ اچھا وہ لیول کون سا تھا؟ جو وہ لیول تھے پہلی دو ریزسٹنسز جو تھیں وہ 47,755 711 اور 47,866 846 یہ لیول تھے جن کی بات پچھلے ویک میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ کے کرم سے اگر آپ مارکیٹ میں نظر ڈال رہے ہیں تو ہمارے پاس بڑی زبردست موو بنی، اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں 23 تاریخ سے تو 23 تاریخ کو ایک بڑی زبردست سالڈ موو بنتی ہے جو 48,140 کا ہائی بناتی ہے۔ تو یہ جو آپ کو پچھلی ویک کال میں بتایا گیا تھا 48,156 وہ پہلے ہی دن اچیو ہو گیا، اور مارکیٹ نے کلوزنگ بھی اچھی دے دی۔ تو دو راستے تھے ہمارے پاس، یا تو نکل جاتے یا سٹاپ لاس ٹریل کر کے بیٹھ جاتے۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد اس مومنٹم کو کہا تھا کہ یہ بہت سے بہت 48,405 تک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باٹم ایک بتایا گیا 47,459 کا، اور میں نے کہا کہ جب تک اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے ایگزارشن کی کوئی پاسبلٹی مارکیٹ میں ہے نہیں، اور ایسا ہی تھا، اس وقت تک امیدیں برقرار تھیں۔ اور یہ جو ہمارا لیول تھا اگر دیکھا جائے تو جمعرات کے دن ٹوٹا، جمعرات تک مارکیٹ اس کے اوپر سروائیو کرتی رہی، سلوور اینڈ گریجول موو بنی۔ ایگزاشن تو انڈیکیٹ کر دی گئی تھی، اور پہلے 47,700 کا لیول بتا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد 47,459 کا تھا، پھر کل کے جمعے کی مارکیٹ میں 47,161 اور 46,940 کا ٹارگیٹ تھا۔ تو ڈیلی بنیاد پر تو آپ کو اپڈیٹ دی جا رہی تھی، مگر منڈے میں ایک کنکلوسیو دھیان ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے گلمپس آف دی لاسٹ ویک کو میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر منڈے کی کال کو ہی صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ممبرز سامنے آ رہے ہیں جو پچھلے 3-4 مہینوں سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی گفتگو میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ انڈیکس کال کی اہمیت کو کس حد تک سمجھ گئے۔ اتنا زیادہ سمجھ گئے ہیں وہ کہ سب میں پہلے تو انڈیکس کال ان کو ہیلپ کرتا ہے ایگزٹ لینے میں اور انٹری لینے میں۔ انڈیکس ان کا ہمت کو بڑھاتا ہے کہ ہاں یار یہاں انٹری بنتی ہے، ہاں یہاں مارکیٹ سے نکلنا چاہیے، اور کئی دفعہ ریگارڈلیس آف دی موو آف دا اسکرپ دے میک دیئر ڈیسیشن کہ نہیں جی مجھے مارکیٹ میں نہیں جانا، مارکیٹ نے فلانا لیول توڑ دیا ہے۔ جیسے میں نے جمعے کچھ ممبرس کی باتیں سنی تو 47,459 کے بعد وہ آپٹمزم ان کا ختم ہو چکا تھا کہ نہیں اب مارکیٹ میں نہیں جانا، کیونکہ 459 نہیں رہا۔ تو کافی سارے لوگوں کو جو نئے آئے تھے، جو آزادی آفر میں ہمارے پاس آئے، ان کو ہم نے یہاں تک بھی کہا کہ مال بیچ کے باہر آ جاؤ، کیونکہ جو 12 اسٹاکس لے کر وہ اپنے پورٹ فولیو ہمارے سامنے آئے تھے، ہم اس پورٹ فولیو کو ریپیئر تو نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے ریٹ کا انتظار کرنا ہے تو صرف انتظار کرنا ہے۔ اہمیت کی بات یہ تھی کہ گروتھ کس میں آئے گی، تو اس لیے ہم نے ان کا بھی مال بکوا دیا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے جس سلائیڈ پہ، یہ بڑی سلائیڈ آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ شیئر ہو چکی ہے، یہ وال اسٹریٹ کے اس سے لی، wallstreetsheet.com اس کی سورس ہے، تو آپ کو یہ گوگل پہ بھی مل جائے گی، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ اویلیبل ہے۔ مگر بس یہاں پر میں تھوڑی سی پہلے بھی بتا چکا ہوں، بار بار میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے ممبرس کا، اسپیشلی نئے جوائن کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کا کانسیپٹ کلیئر کر سکوں۔ اس میں دیکھیے میں نے کچھ گرین کلر کے کچھ ریڈ کلر کے باکسز بنائے ہیں، اور یہ جو انڈیکس موومنٹ اس میں بتائی گئی ہے
اس کو نام دیا گیا ہے سائیکالوجی آف اے مارکیٹ سائیکل. تو یہ جس ڈیٹا پہ یہ کیلکولیٹ تو نہیں، جس ڈیٹا کو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے یا جو ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ریئل ڈیٹا ہے. اور جتنا میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے 15-20 سال کا مارکیٹ میں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو آج پہلی دفعہ تو نہیں دیکھ رہا، جتنے دفعہ میں دیکھتا ہوں اتنے دفعہ میں اشش کرتا ہوں کہ بڑا رائٹلی پوائنٹ کیا گیا ہے، ہمارے سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کو نہیں لگتا تو پڑھیے اس کو، اور اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے میں اپنے طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی عادت کو ترک کرنا ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی تھی اپنی ورک اسٹیشن پہ یا جہاں میں بیٹھتا ہوں یا گاڑی میں کوئی نہ کوئی میں ایسا لکھ کر لگا لیتا تھا، لٹکا لیتا تھا جو بار بار مجھے ریمائنڈر دے سکے کہ یار خالد تم نے یہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ اسموکنگ ہو یا کوئی بھی ریمائنڈر اپنے آپ کو دینے کے لیے. تو وہ بار بار کوئی چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے. منڈے کال ہے، یہ ہماری ٹریننگ سیشن بھی اس میں کافی سارا اس کا حصہ ہوتا ہے. تو جو یوٹیوب ویورز ہیں جن کو بہت جلدی ہوتی ہے تو وہ فارورڈ کر کے لاسٹ سیشن پہ جائیں اور منڈے کی مارکیٹ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ممبرز کے ساتھ میری گفتگو چلتی رہے گی. میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ان کی ٹریڈنگ جو ایشوز ان کے آ رہے ہیں یا آتے ہیں یا آ سکتے ہیں ان پر بات کروں. اب اس سائیکل میں جس پوائنٹس کا ذکر کیا گیا ہے سائیکالوجی آف مارکیٹ سائیکل میں، ہوپ، آپٹمزم، بلیف، تھرل، اور اس کے بعد آخری بات سنیے جو بہت اچھی لگی مجھے. آئی ایم اے جینیس، وی آل آر گوئنگ ٹو بی رچ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے میں یہ جو خیال پیدا ہوا، یہ خیال ہے جو ایک ٹریڈر کی تباہی کا پہلا وہ ہے. میں مارکیٹ کو کسی غلط چیز کے ساتھ ملانا تو نہیں چاہوں گا، مگر میرے تجربے میں کچھ سملیرٹیز آئی ہیں. تو اس میں ایک بات ایسی بھی ہے کہ مارکیٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے، اچھے پیسے بن جاتے ہیں. کسی نے آئی پی او بھر کے پیسے کما لیے، کسی نے کوئی سٹاک کسی کے بولنے پہ لے لیا، اچھے پیسے بن گئے. اور اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ اس نے خود سے لے لیا تو اچھے پیسے بن گئے. اب یہاں پر اس کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ اوہ میں تو چیتا ہوں، بس میں نے جو مال لینا ہے وہ بڑا اچھا ہو گیا. یہ جو کنسلٹنسی اور یہ ساری باتیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اتنے سارے گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، جیسے میں ہوں، میری طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے. تو ان کے پاس کون جاتا ہے؟ ان کے پاس 2 قسم کے آدمی جاتے ہیں. 99.9% تو وہ جاتے ہیں جن کو لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 1% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. لاس بھی ہوتا ہے ان کو، اور وہ لاس لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یار ہمیں اس اپنے لاس کو کور کرنا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاس 2 لوگوں کو ہوتا ہے یا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. تو کئی لوگ لاس لینے کے بعد ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. ایک آدمی کو لاس ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مارکیٹ ہی غلط ہے، یہ مارکیٹ نہیں ہے، جوا ہے، یہ مارکیٹ فلانا چلا رہا ہے،
یہ فلانا چلا رہا ہے، اس طرح کی وہ بات کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مارکیٹ کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا تو خاموشی سے نقصان کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو بتاتا رہتا ہے یہ بڑی بری جگہ ہے۔ ایک ٹائپ یہ ہے لوگوں کی۔ دوسری ٹائپ وہ ہے جو لاس کر لیتی ہے اور اس لاس کی ذمہ داری کسی کو ٹھہرا دیتی ہے، اپنے بروکر کو، اپنے اس دوست کو، بھائی کو جس نے اسے مال خریدنے کے لیے کہا تھا، اپنے ایجنٹ کو، اور کچھ مارکیٹ کو، ملکی حالات کو، اور اس کے بعد وہ بہت معصوم بن جاتا ہے کہ میں بڑا معصوم تھا، ان تمام لوگوں نے مل کے مجھے تباہ کر دیا۔ تو ویسا بندہ بھی مارکیٹ چھوڑ دیتا ہے یا اپنی ڈیلیوریاں لے کے اس کو ڈرائنگ روم میں فریم کر کے لگا دیتا ہے۔ پھر ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے جو لاس کرتا ہے اور اس کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لاس ہوا کیوں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ وہ انویسٹر ہے جو آگے جا کے پروفیشنلی ٹریڈ بھی کرے گا اور اس مارکیٹ سے بہت پیسے کمائے گا۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ جب تم کوئی ٹریڈ لاس میں کلوز کرو تو اگر اس لاس سے تم اپنی اس غلطی کو سیکھ لو تو پھر اس ٹریڈ کے لاس کو ٹریڈ کا لاس مت سمجھنا، اس کو اپنی لرننگ کاسٹ سمجھنا۔ یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے بھی کسی سے سیکھی تھی یہ بات، آپ لوگوں کو ٹرانسفر کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ جو تیسرا بندہ ہے جس نے یہ سوچا کہ یار یہ لاس مجھے ہوا کیوں، غلطی کہاں ہوئی ہے، یہ بندہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ کے صحیح پیرامیٹرز ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ اب اس صورت میں اس کی ملاقات کچھ تجربہ کار لوگوں سے بھی ہوگی، کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہوگی جو مارکیٹ کو بہتر سمجھ سکتے ہوں گے، تو وہ مختلف آراؤں کو لے کر اپنی کنکلوژن نکالتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اپنے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو وہ پھر کسی ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ یعنی کہ بھلے میں خود ہوں، حالانکہ الحمدللہ میری ویورشپ ہے، میرے ممبرز ہیں بہت، میں ان کو روزانہ اور اکثر ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ بات بتاتا ہوں کہ ٹوٹلی آپ مجھ پہ بھی بلیو نہیں کریں گے، کنکلوژن آپ کا نکلے گا، ڈیسیشن آپ لیں گے۔ ہمارے یہاں ٹریڈنگ آن لیولز میں ہم کبھی بھی کسی کو بولتے ہی نہیں فون کر کے کہ یہ خرید لو، یہ 4 روپے اوپر بڑھ جائے گا، یہ 6 روپے اوپر بڑھ جائے گا، ہم کبھی بولتے ہی نہیں یہ بات۔ کیوں نہیں بولتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن آپ کے پاس سے نکلے۔ اسکرپٹ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم بڑے مفصل طریقے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، آڈیو میں سمجھا دیتے ہیں، اپنی اسکرپٹ کال میں سارا کچھ بتانے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور یہ آپشن بھی کھلا رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہ سمجھ سکے، اس پر مزید ڈسکشن چاہیں تو وی آر اوپن، ہم مزید سمجھائیں گے 10 دفعہ سمجھائیں گے، مگر کنکلوڈ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے آخر؟ بہت سارے ایجنٹس اور بروکر کے لیے آسان ہے کہ وہ سیدھا آپ کا اکاؤنٹ کھولے اور آپ کو بولے یہ لے لو، وہ لے لو، یہ بیچ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کروا سکتے ہیں ہمیں اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ سلوشن نہیں ہے۔ میرے سامنے 2008 بھی آیا اور بہت سارے وقت آئے، بدلے بند ہوئے، مارکیٹ گری، پولیٹیکل حالات بھی خراب ہوئے، انٹرنیشنلی بھی معاملات خراب ہوئے پاکستان میں۔ اس کے باوجود نہ کبھی مجھے مارکیٹ سے بھاگنا پڑا، نہ ہی مجھے الگ ہو کے بیٹھنا پڑا، نہ میرا کبھی فون بند ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں آپ کو خریدنے کا فون کر کے مشورہ نہیں دیتا، میں آپ کو بیجا ہولڈ کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، اور میں انڈیکس کے اور اسٹاک کے لیول کو ریسپیکٹ کرتا ہوں اور ٹرینڈ کو فیور کرتا ہوں۔ جو ٹرینڈ ہے وہ میری چال ہے۔ اگر مارکیٹ اوپر ہے تو میں اوپر جا رہا ہوں، مارکیٹ نیچے ہے تو میں نیچے جا رہا ہوں۔ مارکیٹ سے لڑنے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کی۔ میں نے اپنی خواہشات اور اپنی اندرونی کیفیات، جیسا کہ میں کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی
یا کسی خاص ملکی یا غیر ملکی گلوبل حالات کو اپنے دماغ پہ سوار نہیں کیا کہ جیسے افغانستان سے امریکہ چلا گیا، او ہو تباہی مچ گئی، ایشیا از گوئنگ ٹو بی ٹاپ ناؤ. ایسے خیالات میرے ذہن میں نہیں آتے. اس لیے میں نے خاص طور پہ افغانستان پہ 2 بڑی سخت ویڈیوز بنا کے آپ کو پوسٹ بھی کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی، جس کا پہلا نتیجہ تو آپ نے کل یا پرسوں رات کو دیکھ لیا. کابل پہ بم بلاسٹ، اور اس کے بعد داعش اور ساری چیزیں، پھر امریکنز کا کراچی میں اترنا، جو کہ میری پہلی ویڈیو کو اٹیسٹ کرتا ہے. اور افغانستان کی جو انخلا تھا یو ایس کا، اس پر میں بات بہت پہلے سے کر رہا تھا. تو اگر یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے سمجھی ہوں اور بلیو کی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتے تھے جس طرح ہمارے ممبرز نے اٹھایا. میں اپنے ویورز کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ممبرز نے اس بات کو سمجھا. میری ویکینڈ پہ میری ممبر سے ملاقات بھی ہوتی ہے، کافی ساروں سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ سے فون پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ویکینڈ پہ میں 2 سے 3 آدمی، میکسیمم 3، اور ورنہ 1 سے 2 لوگوں سے ملاقات کرتا رہا ہوں ہر ویکینڈ پہ. تو اب آپ کو پھر واپس اس چارٹ پہ لے کر آ رہا ہوں. یہ جو ہوپ کی بات کی ہے، جس میں کہا ہے ریکوری از پاسبل، اس سے پہلے ایک چیز ہے ڈس بلیو. دس ریلی ول فیل لائک دا ادرس. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایکیومولیشن ہو رہی ہے اور انڈیسیشن آف بلز اینڈ بیئر ہے، تو کوئی ڈائریکشن بنی نہیں، تو ایک ڈس بلیف کی کیفیت رہتی ہے. اور اس میں ٹریڈر کبھی انٹر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو ٹریڈر انٹر ہوتا ہے اس کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو وہ ٹریڈر انٹر ہوگا جس کے اندر جو فنڈامنٹلی بھی اسٹاک پہ کام کرتا ہے اور وہ لانگ ٹرم کے حوالے سے کچھ اپنا ویژن رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہوپ. یہ ہوپ وہ جگہ ہے جب وہ ایکیومولیشن رینج کو بریک آؤٹ کرتی ہے. اب یہاں جب بریک آؤٹ کرتی ہے تو یہاں پر صرف اسمارٹ ٹریڈرز انٹری لیتے ہیں. یہ اسمارٹ ٹریڈرز کون ہوتے ہیں؟ جو مسلسل اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آخر کون سی رینج ہے جس میں انڈیسیشن آف بلز اینڈ بیئر دیکھا جا رہا ہے، جس میں ایک لڑائی کی کیفیت بلز اینڈ بیئر میں ہو رہی ہے. اگر آپ پچھلے 15-20 دن سے ڈیلی کال دیکھ رہے ہو تو اس میں گرے چارٹ دکھایا جا رہا تھا مسلسل. تو یہ وہ چارٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈس بلیو کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور ہوپ والا ٹریڈر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ لیٹ می سی کہ بریک آؤٹ کب ہوتا ہے. تو سب میں پہلے انٹر ہونے والا ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ بڑا فوکس ٹریڈر ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپٹمزم کی بات آئی. آپٹمزم جو ہے وہ اس میں کچھ فیصد لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر کوئی اس میں انٹری نہیں لیتا. جو آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں، جو کسی بات کو جلدی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جن کے اندر نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا پلڑا جو ہے اس میں پازیٹیوٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ انٹر کرتے ہیں. اور وہ بھی اگر انٹر کرتے ہیں آپٹمزم والی جگہ پہ تو بھی وہ نقصان میں نہیں رہتے، وہ ایک اچھی انٹری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک جگہ بتائی بلیو. اب یہ بلیو میں 2 جگہیں، جو آپٹمزم والا تھا وہ بلیو والے ایریا میں ٹرینڈ کو اسٹیبلش ہوتا دیکھتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ایکسپوجر کا استعمال کرتا ہے. کیونکہ وہ اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، وہ 10 لاکھ روپے کا یا 8 لاکھ روپے کا مال لے چکا تھا، تو اب چونکہ اس کا آپٹمزم اٹیسٹ ہو گیا، اب وہ بلیف کی کیفیت میں آ گیا، تو وہ اپنے مال کو بڑھا سکتا ہے. تو یہاں پر ایکسپوجر مارجن کو استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد تھرل کی کیفیت آتی ہے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آئی ول بائی مور آن مارجن، اور میں ہر ایک سے کہوں گا بائی کرو.
میں نے بلیف پہ مارجن یوز کرنے کو کہا ہے، یہاں پر تھرل پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ فرق ہے ان دو قسم کے مائنڈ سیٹ میں. ایک وہ آدمی ہے جو آپٹمسٹک تھا اور وہ بلیف پہ اپنے ٹرینڈ کو اٹیسٹ کرتا ہے، اپنے مارجن کو استعمال کرتا ہے. تھرل پہ مارجن کو وہ استعمال کرتا ہے جب چاروں طرف سے لوگ مارجن کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر انٹراڈے ٹریڈر ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو چیزوں کو بہت جلدی سمجھ پاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کرے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. مگر یہاں پر اب نکلنے کی جگہ قریب آ رہی ہے. تو اب جو مارجن ایڈ آن ہوگا وہ مارجن جو ہے وہ شارٹ ٹرم مارجن ہوگا. قطعی طور پہ ہم اس کو لمبا لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اور یہ وہ جگہ ہے جب کالز میں بہت زیادہ دباؤ شروع ہو جاتا ہے کہ بے شک میرا ٹارگٹ 50 روپے کا ہے مگر اسٹاپ لاس تم نے 45 روپے پہ ٹریل کرنا ہے، 47 روپے پہ ٹریل کرنا ہے. جو اسکرپٹ کال آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دباؤ میری طرف سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو تھرل والی جگہ ہے نا، یہ وہ جگہ ہے. اس کے بعد ایک آخری جگہ آ جاتی ہے جہاں پر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، جس کو ریڈ سرکل میں بتایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب بڑے جینیس ہیں. اب جینیس کوئی بھی ہو سکتا ہے، تھرل والا بھی، بلیف والا بھی، آپٹمزم والا بھی، ہوپ والا بھی. ہوپ والا تو شور زیادہ نہیں کرتا، وہ بڑا خاموش فوکس پروفیشنل ٹریڈر ہوتا ہے. ایون آپٹمزم والا بھی. مگر جو یہ تھرل والے لوگ ہوتے ہیں سب میں زیادہ اچھل کود یہ لوگ کرتے ہیں. ان کی اچھل کود اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ان تمام لوگوں کو بھی مارکیٹ میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا نہ مارکیٹ سے کوئی لینا دینا ہے یا جو مارکیٹ میں پروفیشنلی پریکٹیکلی اکثر و بیشتر کام نہیں کرتے. تو یہ برساتی مینڈک کی طرح ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب واہ کیا بات ہے، یہ مارکیٹ تو روزانہ 4 روپے دے رہی ہے، 8 روپے دے رہی ہے، تو بائی کرو. تو یہ سب میں خطرناک جگہ ہوتی ہے جو تھرل کے اوپر شروع ہوتی ہے. اور یہاں پر اب مصیبت ساری یہ ہے کہ جیسے میں بکسلے پینٹ کی بات کر دیتا ہوں، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس بکسلے پینٹ میں مختلف قسم کے بائرز تھے جو میرے ممبرز تھے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے 49 روپیز 65 پیسے پہ انٹری لی. یہ وہ انٹری تھی جس کو میں ہوپ کہوں گا، آپٹمزم کہوں گا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 150 150 کے اوپر جا کے انٹری لی. اور ایک دو ممبر نے مجھے یہ بھی کہا کہ سوری خالد صاحب ہم نے بڑی لیٹ انٹری لی ہے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہاں لی، 180 پہ لی، 200 پہ لی، مجھے نہیں معلوم. بس انہوں نے اتنا مجھے کہا کہ خالد صاحب ہم نے بڑی لیٹ انٹری لی ہے، یہ کہاں تک جائے گا. اچھا، جو وہ اسٹاک ہے وہ 49 روپیز 65 پیسے سے چلنا شروع کیا. اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ اے بی سی نے انٹری کہاں کہاں لی ہے. اے نے جو ہے 49 65 پہ لے لی، بی نے 55 پہ لے لی، دوسرا 70 پہ لے رہا ہے، ایک 100 پہ لے رہا ہے، کوئی 200 پہ لے رہا ہے. تو اسٹاک کو اپنا پوٹینشیل پتہ ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا، تو لہٰذا اس اسٹاک نہیں جانتا. اب یہاں پر جس آدمی نے مہنگی انٹری لی وہ یہ ٹاپ ایریا میں جہاں پر وہ اپنے آپ کو جینیس کہہ رہا ہے، ایک طبقہ اپنے آپ کو جینیس کہہ رہا ہے. وہ طبقہ تو صحیح جینیس کہہ رہا ہے جس نے ہوپ اور آپٹمزم پہ انٹری لی ہے. مگر وہ جینیس اگر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تو وہ اس کا رسک مینجمنٹ اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ جینیس نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جو بالکل آخر میں تھرل اور تھرل کے اوپر انٹر ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو جینیس کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی تباہی کا مکمل ذمہ داری اب لے لے، کیونکہ وہ تباہ ہونے والا ہے. کیونکہ اس نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس بھی نہیں لیا، وہ صرف طوفان قسم کا بلیف کر کے بیٹھ گیا مارکیٹ پہ. اور یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے ابھی ہوا ہے اور اتنی تباہی طریقے سے ان کے نقصان ہوئے کیونکہ اتفاق سے ہماری آزادی آفر میں ہمیں بہت لوگوں نے ماشاءاللہ جوائن کیا.
آزادی آفر کو بہت لوگوں نے جوائن کیا، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پورٹ فولیو مجھ سے شیئر کیے. جب مجھ سے پورٹ فولیو شیئر کیے تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ ان کے پاس اچھا بہت سارے ان میں ایسے بھی تھے، بلکہ بہت کیا میں 70-80% لوگوں کی بات کروں گا کہ ان کے جو اسٹاک سلیکشن تھی وہ بڑی شاندار تھی، مطلب بڑی زبردست اسٹاک سلیکشن تھی ان کی. اس کے باوجود بھی میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ انہوں نے جو اسٹاک بائی کیا وہ ان جگہوں پہ بائی کیا جہاں پہ مال کو بیچنا چاہیے تھا یا کسی طور پہ بھی اس میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہاں پہ مال بائی کر لیا. اور اس کے بعد میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں کیونکہ بارش بہت زبردست ہو رہی ہے. پہلے اولے پڑ رہے تھے اور اب طوفان قسم کی بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت پہ رحم فرمائے. جن لوگوں کے مسائل ہیں، جن کے گھروں میں پانی گھس سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کافی مسائل ہے. تو بہرحال تو رزلٹ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اتنا اوپر مال لیا تو ان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اس مال سے نکل سکیں، کیونکہ وہ اپنے بائی پرائس کو دیکھ رہے تھے کہ یار میں نے تو لیا ہے 200 روپے پہ، میں 202 پہ کیسے نکل جاؤں، مجھے تو کم سے کم 240 پہ نکل رہا ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 50 سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ آپ کے 240 اور 300 اور 350 کو نہیں دیکھے گا. تو یہاں وہ ایریا ہے تباہی کا. اور یہاں پر ایک ہم نے چیز بتائی ہے کمپلانسی، یو جسٹ نیڈ ٹو کول آف فار دا نیکسٹ ریلی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اب ایگری کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ناؤ لیٹ انڈیکس کول ڈاؤن. آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کال میں ہم بات یوز کرتے ہیں ریسٹ ایریا کی کہ یہاں ریسٹ کرنا چاہیے، اب مارکیٹ کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ مارکیٹ کی اس یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ آپ کو نکلنا چاہیے. اب بلیف کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کو کولنگ ایریا چاہیے، ریسٹ ایریا چاہیے تاکہ مارکیٹ دوبارہ موو کر سکے. اکثر آپ یہ جملہ اسکرپٹ کالوں میں سنتے ہوں گے کہ مارکیٹ کو دوبارہ وہ کرنے دیں، مومنٹم گیدر کرنے دیں، مارکیٹ میں بیئرز کو ایگزاسٹ ہونے دیں. یہ تمام چیزیں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد انگزائٹی. اب یہ انگزائٹی کی کیفیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تھرل کے ایریے میں مال خریدا اور ٹاپ پہ نہیں بیچا، ٹریلنگ اسٹاپ لاس نہیں کیا. اب جب مارکیٹ نیچے آئی تو ان کے پاس ایک بڑا بہترین ٹول جسے وہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، بہت بڑا کمال. وہ کمال کیا ہوتا ہے؟ وہ کمال جناب ایوریج کرنا ہوتا ہے. جو تباہی ہوتی ہے کسی مارکیٹ کی، تو وہ اس ایریا میں جب نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ایوریج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہاں وہ انگزائٹی کی کیفیت میں آتے ہیں کیونکہ ان کو بروکر مارجن کال دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ بروکر جو ہے وہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی انڈیکس کہاں ہے، اسٹاک پرائس کیا ہے. وہ یہ کیلکولیٹ کرتا ہے سیدھا کہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس کو میں نے 20 لاکھ کا مال دلا دیا، میں اپنا کمیشن لے چکا ہوں، مال بکے گا مجھے پھر کمیشن مل جائے گا. مگر جب میں یہ مال بیچے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے ہوں گے؟ کیا اتنے پیسے ہوں گے جو اس نے جو ایکسپوجر یا مارجن پہ مال لیا ہے اس کا لاس کٹنے کے بعد اس کے پاس کوئی کیش بچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ صرف اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کو نظر آ جاتے ہیں کہ یار اگر ٹوٹل اس نے بیچ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان ہی اٹھا لے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو یہاں پہ اس کے سارے مال کو بیچ دیتا ہے. عام طور پہ ایک فون کرتا ہے اور کہتا ہے یار مارکیٹ اچھی نہیں لگ رہی، نکل جاؤ مارکیٹ سے. اور اس وقت چونکہ آپ انگزائٹی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں منیمم ہو جاتی ہیں. اور ایسے میں بروکر جو کہ ہمیں بہت بڑا مارکیٹ کا پلیئر نظر آتا ہے، اور کسی حد تک پلیئر تو ہوتا ہے وہ، تو
ہم اس کی بات کو بہت ویٹیج دیتے ہیں، کہتے ہیں یار بروکر بھی کہہ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں مارکیٹ گر رہی ہے، ابھی میرا جو ہے 30% جو انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، نہیں بیچوں گا تو یہ پوری انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی. تو کچھ فیصد لوگ وہاں پر اپنا سارا مال بیچ دیتے ہیں. مگر اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں، جو اس کا اگلا اسٹیپ ہے. وہ ڈینائل فیز یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جناب یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں ہاں بے شک مارکیٹ گر گئی ہے، مگر جو اسٹاک جس میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہے دے آر ویری گڈ کمپنیز، ان کا ای پی ایس بڑا شاندار ہے، ان کی گروتھ بڑی اعلیٰ ہے، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بڑا اعلیٰ ہے، فلاں فلاں فلاں. دیز آر سیلف جسٹیفیکیشنز. یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے ایک غلط فیصلے کو. دیکھیے نا، اسٹاک تو اچھا اور برا ہونے کے کئی پیمانے ہیں، کئی پیمانے ہیں، ایک پیمانہ تھوڑی ہے، کئی پیمانے ہیں. مگر یہاں پر جو پیمانہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پیمانہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹاک اچھا ہے کیونکہ میرے پاس پڑا ہے. جو بیسک پرائمری جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے. سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایسی رپورٹس ڈھونڈ رہے ہیں جس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے گا کہ یہ اسٹاک 40% گروتھ دے گا. اچھا وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہاں سے 40% دے گا، مگر ان کو صرف 40% گروتھ کا جو فگر ہے اس کو انہوں نے بڑا بڑا پڑھ لیا ہے، تو وہ مال نہیں بیچتے، وہ مزید ایوریج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے مارکیٹ گر گئی ہے، میرے اسٹاک بہت اچھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا اسٹاک کا، بہت سے ایسے اچھے اسٹاک میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں دیکھے، اور میں کئی دفعہ ان کا اپنی کالوں میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ بہت اچھے اسٹاک ہیں فنڈامنٹلی بھی، مگر انہیں اسٹاک نے پرفارم نہیں کیا. تو اگر 6-8 مہینے میں وہ ایک خاص ریٹ پہ نیچے رہے اور آپ اس کو 40 روپے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے اور وہ مزید ابھی نیچے ہی جاتے رہے، تو وہ 6-8 مہینوں کی جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی آپ کے کس کام کی تھی؟ برباد ہوئے آپ. تو جناب ڈینائل فیز میں رہنے والے مزید مال خرید لیتے ہیں. 2 کام کرتے ہیں، یا تو مارجن کو اور یوز کرتے ہیں، کوئی بروکر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار مجھے تھوڑا موقع دے دو، کوئی مزید لا کے پیسے ڈال دیتا ہے اکاؤنٹ میں. اس کے بعد پھر ایک فیز آتا ہے پینک کا. اب جب پینک کا فیز آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جناب میں ٹائمنگز کو بھی دیکھتا ہوا جا رہا ہوں، دا ویڈیو از گیٹنگ ٹو لانگ، تو میں اس ویڈیو کو الگ کروں گا، میں 100 انڈیکس کی ویڈیو کو الگ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اچھا پینک کا عنصر اب جو آتا ہے یہ انگزائٹی اور ڈینائل والوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہاں پر اب وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے مارکیٹ، سب برباد ہو گیا، میری زندگی کا سب میں غلط فیصلہ تھا اس مارکیٹ میں گھسنا، بیچو اور ختم کرو، یہ کام ہی نہیں کرنا. یہ جناب نکل جاتے ہیں سب بیچ باچ کے. اس میں 90% لوگ اس مارکیٹ کو برا بھلا کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں. 10% ایسے ہوتے ہیں اکاؤنٹ بند نہیں کرتے اور دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید پھر کبھی موقع مل جائے تو دیکھیں گے، پیسے ڈالیں گے، اللہ مالک ہے. باٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار اب مزید نقصان میں نہیں کر سکتا. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں عام طور پہ شدت پسند کہتا ہوں، جو ہوا سے بھی لڑتے ہیں، سورج سے بھی لڑتے ہیں، ہر بات سے لڑنا جانتے ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس پینک سے نکلنے کے بعد ان کو ایک شوق چراتا ہے، وہ ہے شارٹ کا. اب وہ غصے میں ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ریونج ٹریڈنگ. جب ریونج ٹریڈنگ کی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد مارکیٹ کا کیا انجام ہوتا ہے. مارکیٹ کا انجام جو ہے وہ بڑی تباہی کی شکل میں ہوتا ہے. مطلب مارکیٹ کا نہیں، ان کی ٹریڈ کا انجام بہت تباہی کی شکل میں ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نوٹس کریں، انگزائٹی، ڈینائل، پینک اور پھر اینگر، یک کے بعد دیگرے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کا کام کر رہا ہے.
انگزائٹی میں اس نے اور انگزائٹی سے پہلے اس نے ایوریج کرنا شروع کر دیا. مارجن کال آئی تو مال بیچا, تو ایوریج کرنے پہ مال کی کوانٹٹی بڑھ گئی تو لاس آن انویسٹمنٹ بھی بڑھ گیا. تو لاس آن انویسٹمنٹ جہاں تو وہ پرائس کم کرنے کے لیے ایوریج کر رہا تھا, وہ اپنے لاس کو بڑھا کے مارکیٹ سے باہر نکلا. ڈینائل والوں نے مارجن کال کو ایکسیپٹ نہیں کیا, مزید پیسے ڈال دیے, انہوں نے مزید لاس بڑھا لیا. پھر پینک میں ایک ڈیسیشن لیا. اب جب ڈیسیشن پینک میں لیا جاتا ہے تو اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس ہوتا ہے, میری کتنی بربادی ہوئی ہے. وہاں پر سوچ اور سمجھ, اللہ تعالیٰ غصے کو حرام کہتا ہے, اور کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا, خاص طور پہ جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, چاہے وہ ضد ہو, چاہے غصہ ہو, چاہے جلد بازی ہو, اور چاہے کیا کہتے ہیں اس کو, گریڈ کو, ہرس, چاہے ہرس ہو. تو ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہماری خصوصیات بیان کرتا ہے, کیریکٹرسٹک, جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان تو بڑا جلد باز اور جھگڑالو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تمام ہماری ان بلڈ خصوصیات ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچاتی رہتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ ان بلڈ خصوصیات ہیں تو اس سے نکلنے کا ہمارے پاس راستہ نہیں تھا. راستہ تھا ہمارے پاس, اور وہ راستہ کیا تھا؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ طریقے واضح کر دیے گئے ہیں. اگر دین پہ چلنا ہے تو شریعت آ گئی ہے, تو پھر وہ صراط مستقیم ہے. اسٹاک میں ٹریڈ کرنا ہے تو اپنے پیرامیٹر ڈرا کر لو, کیا کرنا ہے ان پیرامیٹر سے باہر. تو دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر وہ پیرامیٹرز وائلیٹ نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے, پیرامیٹرز وائلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کی جتنی باتیں ہیں نقصان کے حوالے سے وہ سب بیکار ہیں, کسی کام کی نہیں ہے, سیلف جسٹیفیکیشن ہے. تو جناب پھر پینک شروع ہوئی, پینک میں مال بیچا اور کہا کہ اب میں مزید افورڈ نہیں کر سکتا, باہر نکل گئے. اس میں چند فیصد لوگ شدت پسند تھے, انہوں نے کہا, بلکہ کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کل پرسوں, جس میں وہ کوئی کائنڈ آف کامیڈی ویڈیو تھی, مگر اس میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے مارکیٹ کا ایک گر سیکھ لیا ہے, جو بھی چیز میں خریدتا ہوں وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس چیز کو میرا خریدنے کا دل چاہے تو وہ چیز شارٹ کر دی جائے. یہ خیالات, یہ سوچ, یہ سب جو ہے ڈپریشن, انگزائٹی کے بعد پیدا ہوتے ہیں. میں بھی پوری زندگی ہاؤس میں ہی جملہ سنتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو شارٹ کرنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے میں نے کیا بائی کیا ہے, کیونکہ میں جو بھی بائی کرتا ہوں نیچے چلے جاتا ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو چیز میں شارٹ کروں آپ بائی کر لیں, کیونکہ جب بھی میں شارٹ کرتا ہوں وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ خود اعتمادی کی کمی ہے. اور خود اعتمادی کیوں ہے؟ خود اعتمادی اس لیے کہ اس مارکیٹ کو سمجھنے, پڑھنے, دیکھنے کی کوشش تو کرنی نہیں ہے, بس اس کو ویڈیو گیم کی طرح کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تو 90% لوگ اس کو نئے ہوں یا پرانے تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بہت سارے ڈائنامکس پتہ ہیں تو وہ فنگر ٹپ پہ کام بھی کر سکتے ہیں. مگر جو نئے لوگ موبائل پہ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ صرف نقصان اٹھائیں گے, ایونچولی نقصان اٹھائیں گے. جب تک سکون سے بیٹھ کے ان پیرامیٹرز کو نہیں سمجھ لیں گے, اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھیں, کمپیوٹر پہ بیٹھیں, اس کے ساتھ مزید ٹولز ہیں جو اس سافٹ ویئر میں نہیں ہیں. سافٹ ویئر میں وہ صرف وہی دکھا رہا ہے جو آپ ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں, آپ کو کچھ چیزیں کمپیریزن کی نہیں دکھا رہا. کچھ آپ کا جو ڈیٹا آپ کے پاس سیف پڑا ہے کمپیوٹر میں, جو آپ کے رولز آف گیمز ہیں وہ نہیں دکھا رہا آپ کو. اور جب وہ نہیں دکھا رہا تو اس وقت آپ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوشش کریں یہ موبائل ٹریڈنگ سے باہر آئیں اور پہلے سسٹم پہ ٹریڈ کریں. اچھا جناب, تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہاں تک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ
جو اینگر میں شارٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک ریونج ٹریڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس ریونج ٹریڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا بھی ایک نیا نقصان، یعنی کہ اگر آپ نقصانوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو جس نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس مس کیا اس نے کتنے سارے نقصان لیے. جہاں کول آف ہونا تھا وہاں مال نہیں بیچا، پھر انگزائٹی پہ آیا، انگزائٹی پہ کچھ مال بیچ دیا، پھر اس کے بعد اگر انگزائٹی پہ نہیں بیچا تو ڈینائل پہ بیچا، ڈینائل پہ نہیں بیچا تو پینک میں بیچا، پینک میں بیچا تو اس نے پھر اس کے بعد کہا کہ میں 100% مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہا ہوں. پھر جب وہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی مارکیٹ کو گرتے ہوئے دیکھنے لگا تو اس نے کہا کہ جی مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، میں تو شارٹ کر لیتا ہوں، جو میں نے لاس کیا ہے اب میں شارٹ سے ریکور کروں گا. اب یہ اس کے اندر ایک بدلے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدلے کی بھاونا اس کے تابوت میں آخری کیل بنتی ہے، کیونکہ وہاں سے شارٹ کورنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ایک بات لکھی ہے کہ ڈپریشن، مائی ریٹائرمنٹ منی از لاسٹ، ہاؤ کین وی پے فار آل دس نیو اسٹف، آئی ایم این ایڈیٹ. اب وہی اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر چکا، وہ اس مارکیٹ سے باہر نکل گیا. اس کے بعد راستے میں آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ایک چیز بتائی گئی ہے، ڈس بلیو. اب یہ ڈس بلیو دو قسم کی ہو سکتی ہیں. یہاں پر اگر آپ لیفٹ سائڈ کے کونے پہ دیکھیں تو ہوپ بلیو ہوا تھا، مطلب ہوپ آیا تھا. اب یہاں پر ڈس بلیو ہو رہی ہے. ڈس بلیو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی دو ریزنز ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ جب مارکیٹ اس حد تک نیچے گر جاتی ہے تو اس میں ایک ڈیڈ کیٹ باؤنس کا عنصر آتا ہے. اب اس میں مارکیٹ کے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل کو جانچنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا مارکیٹ کے فنڈامنٹل درست ہو پا رہے ہیں، کچھ آگے امید نظر آ رہی ہے یا نہیں، پہلا پوائنٹ. پھر ٹیکنیکلی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مارکیٹ کے بیئرس پورے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں یا نہیں. تو جب تک ہم ان دو چیزوں کو انالائز نہیں کرتے ہم اپنا نیا قدم نہیں اٹھاتے. تو یہاں پر بلیو بھی کیا جا سکتا ہے، ڈس بلیو بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے بڑے اسٹرانگ پیرامیٹرز ہوں گے، اور پھر اب آگے اسی ڈائریکشن میں یہ سائیکالوجی چل پڑے گی اور ٹریڈ کرے گی. یہ ایک بڑی کامن سائیکالوجی ہے جو ہمارے ٹریڈرز کی ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ میں اسٹاکس کے بھی نام نہیں لے رہا، ممبرس کے بھی نام نہیں لوں گا. جن لوگوں نے نئے لوگوں نے جوائن کیا انہوں نے یہ جو تھرلنگ کے اوپر کا ایریا تھا وہاں پہ مال خریدا، اور جو پینک کا ایریا تھا اس میں مجھ سے سوال کیا کہ خالد صاحب کیا ہم مال سارا بیچ دیں، نئی انٹریاں لیں تاکہ ہم اپنے لاس کو ریکور کریں. اب یہاں پر عام طور پہ ہمارے ساتھ اس طرح کے سوال بہت آتے ہیں. تو ان سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو جہاں پہ پینک آتی ہے وہاں سے ہماری کالوں میں یہ جملہ لکھا ہوا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ناؤ گیئر اپ فار ایکیومولیشن. ایکیومولیشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس ایکیومولیشن میں ایک اور اضافی جملہ ہوتا ہے کہ جو مال ایکیومولیٹ کرو گے پورا لے کے نہیں بیٹھو گے، کچھ بیچ بھی دو گے. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کے لیے پھر رائٹ میں وہ ڈس بلیو والا ایریا دیکھ لیجیے، کیونکہ جو ڈس بلیو والا ایریا ہے اس میں ہم ڈیڈ کیٹ باؤنس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا مارکیٹ مکمل ایگزاسٹ ہو گئی ہے یا ابھی وہ تھوڑا اور ایگزاسٹ ہوگی. اور تھوڑا اور ایگزاسٹ ہونے کا مطلب صرف نیچے جانا نہیں ہوتا. جو اس نے ڈیڈ کیٹ باؤنس میں 2-3 ہزار کی ریکوری لی ہے یا 1000 کی، تو کیا اس میں 400-500 پوائنٹ مزید نیچے آئے گی، باٹم کو سیکیور کرے گی، نیا باٹم فارم کرے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو روٹیٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے ہماری شارٹ ٹرم ٹریڈ ایڈکشن بھی پوری ہوتی ہے اور ہم مزید بہتر ٹریڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے پوری سائیکالوجی جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. میں اس ویڈیو کو الگ کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تب مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی اور اس میں پھر آپ لوگ شاید بور ہو جائیں گے، کیونکہ جو مارکیٹ کے بارے میں گفتگو ہے اس میں بالکل بھی نہیں ہوئی. اس میں ساری گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب اس میں ہم نے ایک جو لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری وہ ڈائیورسیفیکیشن پر ہے، اس کو بھی دیکھیں. جب ہم مارکیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اچھا سوچ سکیں. جب ہم مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم ڈائیورسیفیکیشن کے لیے نہیں سوچتے. کیوں؟ کہ جیسے کہ ہم نے 60,000 ہیس کال اٹھایا ہوا ہے تو ہیس کال 14 روپے سے 10 روپے میں آ گیا ہے، بیچنا تو ہے نہیں. تو اب ہم صرف اور صرف ہیس کال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار اس کو 8 روپے میں لے لیتا ہوں تو اس کا ایوریج جو ہے نا 12-11 روپے کا آ جائے گا. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک ہی اسٹاک کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے ایک اسٹاک 400 روپے سے 8 روپے پہ آ گیا ہے تو کیا وہ 8 روپے سے 400 روپے واپس جائے گا؟ ٹیکنیکلی، فنڈامنٹلی کیا وہ بے وقوفی میں 400 روپے سے 8 روپے پہ آ گیا؟ سسٹم لمیٹڈ تو نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. ہیس کال نیچے آیا ہے تو یقیناً کوئی ایسی بڑی ریزنز ہوں گی. تو اگر میں اس کو اور خریدتا جا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اور تو اگر آپ نے رائٹ جگہ پہ مال بیچ لیا، جب مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو چھوٹا لاس لینے کی ہمت نہیں رکھتا وہ بڑے لاس لیتا ہے، اور اس کو ٹریڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر مال بیچ دیا ہے تو اب اس کے ہاتھ میں کیش ہے، اب وہ ہیس کال کے علاوہ کسی بھی اسٹاک کے بارے میں سوچ سکتا ہے. ہیس کال کا پوٹینشیل 12% ہے، ایک اسٹاک نظر آیا جس کا پوٹینشیل 60% ہے تو آبویسلی ہم 60% میں جائیں گے. ہم کیوں ہیس کال بائی کریں گے؟ تو ڈائیورسیفیکیشن ضروری بھی بہت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگی جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ ان چیزوں کو سوچیے، سمجھیے. آج مارکیٹ کی یہ پوزیشن ہے اور میری کوشش ہوتی ہے ویکنڈ پہ کسی نہ کسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی جائے تاکہ جو آپ کو ہیلپ فل ہو. یہ ویڈیو آڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس کو میں الگ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ 100 انڈیکس کال پہ اور فوکس ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.